اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آج میں جو ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ سال 2020 ہے اور دسمبر کا مہینہ ہے اور اینڈ چل رہا ہے۔ تعلیم کے اوپر، تعلیم کیا چیز ہے؟ تعلیم جماعتیں کلاسیں پڑھنے کا نام ہے یا پھر تعلیم کہیں اور سے ملتی ہے؟ اچھا، تعلیم اور تربیت میں بھی فرق ہے۔ کچھ لوگ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن تربیت نہیں ملتی ان کو، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، کہہ لیں کمی ہے ہمارے اداروں میں، معاشرے میں یا ان کو سکھانے والوں میں، کہ تعلیم کے باوجود تربیت کوئی نہیں۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک تحریک کا نام ہے۔ تعلیم اگر آپ کو تبدیل نہیں کرتی، جیسے آپ پہلے تھے، آپ ویسے ہی بولتے ہیں، ویسے ہی سوچتے ہیں، آپ کے معاملات ویسے ہی ہیں جیسے آپ پڑھنے سے پہلے تھے، تو پھر بھی سمجھ لیں کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آپ نے پھر وہ جماعتیں پڑھ لی ہیں، کسی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جماعتیں پڑھ لینے سے نا نوکری مل جاتی، تو آپ نے وہ جماعتیں تو پڑھ لیں لیکن تعلیم حاصل نہیں کی۔ تعلیم اگر آپ کو بدلتی نہیں ہے، تعلیم اگر آپ کے اندر کسی سوچ کا، کسی آئیڈیا کا پیش خیمہ نہیں بنتی، تعلیم اگر آپ کو ایک اچھا انسان نہیں بناتی، تو آپ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تعلیم اگر آپ کو، آپ کے معاملات کو تبدیل نہیں کرتی، ہم وہی دودھ میں پانی ڈال رہے ہیں، مرچوں میں یہ چاول کی پھاک استعمال کر رہے ہیں، یا 2 نمبری کر رہے ہیں، یا دھوکہ دی کر رہے ہیں، یا کہ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ نے کوئی 2 نمبری سیکھی ہے۔ تعلیم آپ کو چینج کرتی ہے۔ اس کے بعد آج انٹرنیٹ کا دور ہے، تو آج آپ کتابیں پڑھنے کی بجائے آپ یوٹیوب پر اور اس طرح انٹرنیٹ کو استعمال کر کے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ پازیٹیو ذہن کے ساتھ چلیں، مثبت رویے کے ساتھ چلیں، مثبت سوچ کے ساتھ چلیں، تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم کیا ہے؟ کیا میٹرک بی اے یا ایم اے کر لینے کا نام تعلیم ہے؟ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، ایم اے کا تو چلو میں نہیں کہتا، ایم اے میں کافی چیزیں ہیں ایسی جو کہ بندہ اپنا ایسے ایکسپیرینس اور تھیسز اور اس طرح کافی مواد سیکھ لیتا ہے بندہ، ماسٹر ایک ڈگری ہے، لیکن ماسٹر کر لینے سے بھی بہت سارے لوگ پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو بی اے کر کے بھی میں نے بہت سارے لوگ، ان کی سوچ چھوٹی دیکھی ہے، وہ آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہے، نیا سوچنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ صرف نوکری 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 ڈھونڈتے 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 بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ شادی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے علاوہ کیا نصاب پڑھ کر بھی ہم سمجھتے ہیں ہم نے نصابی کتابیں پڑھ لی ہیں تو ہم نے تعلیم حاصل کر لی ہے، ہمارے نمبر اچھے آ گئے ہیں؟ اچھے نمبروں کا نام بھی تعلیم نہیں ہے۔ اچھے نمبر آپ کو کسی اچھے کالج سکول میں داخلہ دلوا سکتے ہیں، آپ کو کسی ادارے میں اچھا نوکر بنا سکتے ہیں، لیکن تعلیم یہ بھی نہیں ہے۔ تعلیم ہے وہ چیز جو آپ کو ایک نیا خیال دے، نیا آئیڈیا دے، نئے سوچنے کے نئے ڈھنگ دے، یہ تعلیم ہے۔ آپ تعلیم حاصل کریں، جو آپ پڑھتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں، یہ تعلیم ہے۔ یعنی آپ نے جو پڑھا ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نیا سوچ رہے ہیں، آپ نیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ تعلیم ہے۔
اگر تعلیم نے آپ کا لب و لہجہ بھی، آپ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کسی، جیسا کہ ہمارے پاکستان میں جو اب بھی بہت سارے قبیلے ہیں، بہت سارے خاندان ہیں، ان کو کسی کو لدھیانوی کہتے ہیں، کسی کو امبرسری کہتے ہیں، کسی کو لدھیانہ کے رہنے والے ہیں، جس کو لدھیانوی اور دیگر فیروزپور کا یا فیروزپور کا کوئی رہنے والا ہے تو ان کے لہجوں میں فرق ہے۔ وہ بھائی اگر ہم تیسری نسل تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے لہجے بھی تبدیل نہیں ہوئے تو ہم نے گھٹا تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم تو اپنے دادے کی طرح ابھی تک بول رہے ہیں۔ تو ہمارا باپ وہ لدھیانہ والا سٹائل تھا اس کا بات کرنے کا، دادے کا تھا، تو ہم نے تو پھر گھر سے ہی وہ 4 لفظ سیکھے ہیں، پھر ہم نے تعلیم کیا سیکھی ہے؟ تو اس طرح میرا مقصد ہے بات کرنے کا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم سے آپ اپنے لہجے کو بدلیں، آپ اپنے رویے سے، اپنے لہجے سے، لب و لہجے سے، اپنی بات، اپنی گفتگو سے آپ لوگوں کو پڑھے لکھے محسوس ہوں۔ آپ کے فیصلے اس طرح کے ہونے چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بندہ تعلیم یافتہ ہے۔ اگر آپ میں کسی قسم کی تحریک، تبدیلی بی اے ماسٹر کرنے سے نہیں آئی، چلو میٹرک کرنے سے بھی نہیں آئی، یعنی میٹرک تو تھوڑی تعلیم ہے لیکن پھر بھی بندے کو بدلنا چاہیے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ نوکری ڈھونڈتے آپ پریشان ہو جائیں، اور اگر آپ نوکری کو ہی اتنا سیریس لے لیں کہ میں نے نوکری کرنی ہے اور اگر نوکری نہیں ملی تو میری زندگی تباہ ہوگی، تو یہ بھی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کام کوئی بھی حقیقت میں چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے اوپر تھوڑی انویسٹمنٹ سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے کام بہت سارے، جس طرح آج کل شاورمے کا کام ہے، چائے کا کام ہے، بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی چھوٹا، ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جن کی آپ کوئی 2 4 6 مہینے آپ ٹریننگ لے کے آپ اس کو بڑے اچھے انداز میں، پڑھے لکھے انداز میں، صاف ستھرے انداز میں آپ کریں تو آپ اپنی نوکری سے زیادہ اور باعزت طریقے سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ اسی طرح اب ایک جدید ہنرمندی کا جو رجحان ہے وہ، کیونکہ دنیا بہت آگے بڑھ رہی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ کوئی بھی جدید ٹیکنالوجی کو سیکھ لیں، جس کو جدید ٹیکنالوجی، جس طرح موبائل بنانے کے حوالے سے کوئی دیگر ایسی اچھی ٹیکنالوجی۔ اب تو بجلی کا سامان ہی اتنا جدید آ گیا ہے کہ جو ہم پہلے بلب لیتے تھے اور آج کی 7 واٹ اور اس کا 100 واٹ کا ایک مطلب برابر ہے کام، تو اس الیکٹریشین کے حوالے سے، الیکٹرانکس کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، لیپ ٹاپ اور اینڈرائڈ جو سسٹم ہے، موبائل سسٹم ہے، اس حوالے سے بہت سارے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، یوٹیوب کے آن لائن کے کام کے حوالے سے بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو کہ آپ انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ کر کے ان کو اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ چھوٹی موٹی جو نوکری ہے اس سے آپ ڈبل ٹرپل زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو تھوڑا سا وسیع کریں، اپنی سوچ کو بدلیں اور معاشرے میں آپ پھریں۔ آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ نکل کر لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کے کاموں کو دیکھیں، لوگوں کی جو اپنا طریقہ کار ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کھاتے ہیں، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھیں۔ تو میں اپنے جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ لوگ، یعنی سابقہ اسٹوڈنٹ کہہ لیں، جنہوں نے نصاب پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، بی اے کیا ہے یا ایم اے کیا، وہ باہر نکلیں، دیکھیں۔ اگر وہ کوئی بڑی پوسٹ پہ نہیں جا سکتے تو وہ دیکھیں کہ معاشرے میں لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کون سا ہم چھوٹا کاروبار کریں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل یوٹیوب کا دور ہے، آج کل بہت سارے آپ ایسے چھوٹے چھوٹے کام، اب تو الیکٹرک، ساری ہماری جو جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے یہ ساری آنے والے دور میں الیکٹرک ہونے والی ہے۔ آنے والے 5 6 10 سالوں میں ہماری بہت ساری، ہماری موٹر سائیکلیں، ہماری گاڑیاں، ہماری وہیکلز جو ہیں یہ ایک الیکٹرک ہو جائیں گی۔
تو اس حوالے سے آپ پازیٹیو اپنے ذہن کو رکھ کر باہر نکلیں، دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ پسند کیا کرتے ہیں، یوٹیوب کو دیکھیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور آپ اپنی تھوڑی تعلیم سے فائدہ اٹھا لیں گے. اور آپ اخبارات کو پڑھیں، کتابوں کو پڑھیں، آپ کا ایکسپیرینس بڑھے گا. آپ کو عموماً میں نے دیکھے ہیں کہ بی اے بچیوں کی تعلیم ہے اور ان کو نام تک نہیں، کوئی مشکل نام آ جائے، شفیع جیسے نام ہے لکھنا نہیں آتا، اسی طرح زیبا لفظ نہیں لکھنا آتا. زیبا جس کو ہم جس طرح جانور زیبا کرتے ہیں، لفظ اس کو اور طرح لکھ دیتے ہیں، اس طرح مطلب یہ ایکسپیرینس سے چیزیں آتی ہیں. تو اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے تجربے کو بڑھائیں اور معاشرے میں ایک پازیٹیو رول آپ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں. میں اپنے نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے رویے چینج کریں، آپ نے جتنا پڑھا ہے اتنا تو عمل کریں. قرآن پاک کی جو تعلیم ہے اس کو سیکھیں، تفسیر اور ترجمے کو ایک سے زیادہ مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا ذہن وسیع ہوگا. اور میں ہوں یوسف مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی یوٹیوب پر. آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اور ہمارے چینل کا بھی. مجھے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ بھی کریں، اور اللہ حافظ.